الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ رمضان المبارک کی پہلی تراویح انشاءاللہ العزیز آج ادا کی جائے گی۔ تراویح کے متعلق جو بھی مسائل ہیں ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہیں۔ سوشل میڈیا کے ایک نوجوان انفلوئنسر ہیں جن کو لوگ فیصل شیخ کے نام سے جانتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ Hey fam, what's up? کیسے ہو آپ سب؟ I hope آپ لوگ اپنے گھر پہ اور بالکل سیف ہو۔ فیم میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں گھر بیٹھے تراویح کی نماز کیسے پڑھیں۔ تراویح سنت موقیدہ ہے جو صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سحر سے پہلے تک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہو، جس کی تعداد 20 رکعت ہے اور 20 ہی سنت ہے۔ 8، 10، 16 یہ سب پڑھنے سے سنت کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ 20 پوری پڑھیں گے تو سنت کا ثواب ملے گا۔ تراویح لیڈیز، جینٹس، ہر اڈلٹ مسلمان پر سنت موقیدہ ہے، یعنی بلا وجہ چھوڑیں گے تو گنہگار میں نام شامل ہوگا ہمارا۔ تراویح کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم حضور نے فرمایا ہے، جو امام کے ساتھ اور ثواب کے لیے رمضان میں قائم کرے، تراویح پڑھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تراویح 20 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے اور ہر رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھنا ہے اور تراویح کی دعا پڑھنا ہے۔ جینٹس کے لیے تراویح مسجد میں امام کے پیچھے پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسے گھر میں پڑھے، اور گھر میں جماعت بنا سکتے ہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھے، ورنہ تنہا الگ ہو کر پڑھے۔ پڑھنے کا طریقہ آگے ہے اور تراویح کی دعا بھی آگے ہے جو ہر 4 رکعت میں پڑھنا ہے، اور ہاں لیڈیز کے لیے گھر میں تراویح پڑھنا افضل ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے گھر بیٹھے ہم تراویح کی فضیلت پڑھ سکتے ہیں۔ میتھڈ فار لیڈیز اینڈ جینٹس۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں لاک ڈاؤن میں ہم سب کو تراویح گھر پر ہی پڑھنا ہے، لیڈیز جینٹس دونوں کو۔ نیت کرنے کا طریقہ ہے، نیت کی 2 رکعت تراویح سنت موقیدہ واسطے اللہ تعالیٰ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ہر 2 رکعت کی الگ الگ نیت کرنی ہے، 20 رکعت کی ایک ساتھ نہیں۔ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، انٹینشن۔ تراویح کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ہے۔ جناب رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 دن تراویح کی نماز بجماعت ادا کروائی۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے رسول اللہ علیہ السلام کا، تو آپ آئے نہیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے خوف تھا کہ اگر میں اس کے بعد تمہاری امامت کروا دیتا تو یہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض ہو جاتی۔ اب اس کے بعد زمانہ گزرا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، ان کے زمانے میں بھی لوگ متفرق طور پر تراویح کی نماز ادا کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت جب آیا تو انہوں نے متفرق جماعات کو ایک امام کے پیچھے کر دیا۔ اب یہاں پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ بدعت عمری ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جاری کروایا تھا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اور صرف تراویح کی نماز کو ایک امام کے پیچھے کروایا، یعنی متفرق جماعات کو ایک امام کے پیچھے کروا دیا تاکہ لوگ ایک امام کے پیچھے پوری تراویح کی نماز ادا کریں۔ اور جو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے جو بخاری میں ہے استدلال کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ جناب رسول اللہ علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان یعنی پورے سال 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ وہ صرف اور صرف تہجد کی نماز تھی۔ آپ علیہ السلام پورے سال تہجد کی نماز تھی، وہاں پہ تراویح کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ 20 رکعت ہے اور 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ پڑھے۔ اس لیے 8 رکعت، 12 رکعت، 16 رکعت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بھی طریقے سے اس میں غلط فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت ہے۔ لوگ مسکنسپشن کا شکار ہیں، یا ان کو مسکنسپچولائز کیا جا رہا ہے کہ تراویح کی رکعت 8 رکعت ہے، تراویح کی نماز جو ہے 12 رکعت ہے، 16 رکعت ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ 20 رکعت ہے، اور صحابہ کے اجماع کے بعد وہ مسلسل چلی آ رہی ہے۔ ادھر 150 سالوں سے لوگوں نے اختلاف کیا۔ ہمارے استاد محترم نے اس پر ایک تفسیر کی تھی کہ اگر یہ تراویح کی نماز 20 رکعت جو ہے تعداد، اگر یہ بدعت عمری ہوتی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ تھا، لوگ بدل دیتے۔
اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ خوف کھاتے تھے تو اس وقت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھیں. کیا ان کو گوارا ہو سکتا تھا کہ میرے شوہر کی ایجاد کردہ نماز میں حضرت عمر کا کیوں دخل ہو؟ اس وقت کبار صحابہ موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے لے کر ایک جگہ جمع کیا. تو میرے عزیز دوستو، تراویح کی نماز 20 رکعت ہے اور ہم کو پورے رمضان میں اس کو ادا کرنا چاہیے. بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو 10 دن میں، 12 دن میں، ایک ہفتے میں فارغ ہو جاتے ہیں. ان کی اپنی تجارت ہے، ان کا اپنا بزنس ہے. تو چاہیے کہ وہ پورے رمضان المبارک تراویح کا اہتمام کریں اور مسجدوں میں تراویح کی نماز ادا کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور میں یہاں پر ایک اور بات بتلا دوں، دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد ہیں حضرت مولانا فہیم الدین صاحب بجنوری. انہوں نے تراویح کے اس مسئلے کو پورے ایک کتابچے کو انہوں نے ایک مضمون کے اندر پرو دیا ہے. اس مضمون کو میں انشاءاللہ اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ لوگ اس کو پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.